السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اشور سینئر کالونی کا تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، 9 نومبر مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ ایک تو آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب اقبال صاحب نے دیکھا تھا؟ بہت شکریہ سمیر۔ شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، شیخ نور محمد کے گھر۔ شیخ نور محمد آپ کے والد گرامی ہیں اور شیخ محمد رفیق آپ کے دادا ہیں۔ آپ کی والدہ کریم بی بی ایک بہت نیک خاتون تھیں اور اتنی نیک خاتون تھیں کہ انہوں نے اقبال کی پرورش میں بہت احتیاط کی۔ آپ کے والد صاحب بینک میں ملازم تھے جی، بہت بڑے آفیسر تو نہیں تھے، تو ایک بینک میں ملازم تھے۔ تو جو کریم بی بی تھی، انہوں نے اپنے شوہر مطلب شیخ نور محمد سے کہا کہ آپ کی چونکہ بینک کی کمائی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بینک کی کمائی جو ہوتی ہے وہ سود کے پیسے ہوتے ہیں نا، سود کا کاروبار ہوتا ہے بینک، وہ پیسے حلال نہیں ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کی پرورش آپ کے پیسوں پہ نہیں کرنی۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکری پالی ہوئی تھی، اس کے دودھ پہ پھر اقبال کو پالا۔ مطلب اس حد تک کہا جاتا ہے کہ اقبال کی پیدائش کے معاملے میں اتنی احتیاط برتی گئی، ان کی پرورش کے معاملے میں۔ اقبال ہمارے ملک کا نہیں، پوری دنیا کا سرمایہ ہے اور یورپ نے اقبال سے بہت کچھ سیکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آپ نے چونکہ مصور پاکستان کہا کہ انہوں نے پاکستان کی تصویر کشی کی تھی، پاکستان کا خاکہ۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال نے خواب دیکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ خواب دیکھا۔ اقبال نے صرف ایک خواب نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان بنے، اقبال نے اور بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ اقبال نے خواب دیکھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں جی، کلمہ کی بنیاد پر ان کا رشتہ ہو۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد کسی سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مطلب اقبال کا خواب تھا کہ پوری امت مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے، آج جب فلسطینیوں پر برا وقت ہے، وہ حالت جنگ میں ہیں، اسرائیل کی بربریت دیکھیے، اور جو مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں۔ آپ فرانس کا بیان دیکھیے، امریکہ کا پریکٹیکلی دیکھیے کہ امریکہ پریکٹیکلی کیسے اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ انگلینڈ کو دیکھ لیجئے۔ تو مسلمان ایک نہیں ہو سکے جو اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ اقبال کے مطلب صرف ایک خواب نے تعبیر پائی ہے، اور وہ ہے وہ پاکستان والا خواب۔ انہوں نے نوجوانوں کے بارے میں بھی خواب دیکھا تھا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو بس یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اقبال کا نور بصیرت عام ہوا۔ مطلب کس میں ہے اقبال کا نور بصیرت؟ تو یہ بھی اقبال کا خواب تھا۔ اقبال نے بہت سارے خواب دیکھے اس قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلم امہ کے لیے، لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اقبال کا کوئی خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ چلیں، آپ نے مصور پاکستان کی بات کی، اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن وہ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے یعنی کہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ آپ پاکستان سے پہلے 1938 کو آپ فوت ہو گئے، پاکستان بنا 1947 میں۔ تو علامہ محمد اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن دیکھیے ذرا کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان بنا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے، اچھا قائد اعظم بیمار تھے، بوڑھے تھے، بہت ساری چیزوں کا سامنا تھا، لیکن دنیا کا ذہین ترین انسان، دنیا کا با کردار ترین انسان، کبھی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، ڈٹ کے انگریزوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور پھر پاکستان بنا۔ لیکن کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ قطعی طور پر نہیں۔ اقبال نے جو جمہوریت کا خواب دیکھا تھا نا، پاکستان میں سرے سے وہ جمہوریت بھی نہیں ہے۔ اسلام کا خواب تو خیر
انہوں نے نہیں دیکھا. اسلام تو ایک اٹل حقیقت ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ ان کا خواب تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہو. آپ ان کی شاعری دیکھ لیں علامہ اقبال کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے یہ بات کروں، علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کی ساری کی سارا پورے کا پورا دین اقبال نے اپنے اشعار میں ڈالا ہے. تو علامہ اقبال جو اپنی زندگی میں اسلام کو اس قدر محبت کرتے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرنے والا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اس لیول کا بندہ، ظاہر ہے وہ تو اگر اس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا تو وہ یہی چاہتے تھے نا کہ پاکستان میں اسلام ہو. اسلام تو خیر بڑی دور کی بات، ایک دنیاوی سسٹم ہے جسے مغرب نے بنایا اور مغرب سے ہم نے لے لیا. بھائی اسلام اگر آپ یہاں نافذ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے نا، پوری دنیا کو تکلیف ہوگی. امریکہ بہادر آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گا، IMF آپ کے پیچھے پڑ جائے گا امریکہ کے کہنے پر، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی کہ آپ نے پاکستان میں پریکٹیکلی اسلام کو کیوں نافذ کر دیا. لیکن جمہوریت آپ نے پاکستان میں نافذ کیا، آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ آپ ذرا غور کریں. یہاں پہ کیا اقبال نے کہا تھا نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اقبال نے تو ایک شعر میں بتا دیا کہ جمہوریت کیسا گھٹیا سسٹم ہے. یہاں آپ گنتی کرتے ہیں، اس میں جاہل اور عاقل ایک برابر ہیں، اس میں ان پڑھ اور عالم ایک برابر ہیں، اس میں ایک شرابی زانی بدکار اور نیکار ایک برابر ہیں، اس میں ایک کرپٹ ترین شخص جو ہے اس کا ووٹ اور ایک کسی صالح اور دیانتدار شخص کا ووٹ ایک برابر ہے. تو آپ معاشرے میں دیکھیے کہ برے لوگ کتنے ہیں، ان پڑھ اور جاہل لوگ کتنے ہیں، اور قابل لوگ کتنے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں. تو جمہوریت جو ہے یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں ووٹوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. مطلب اس میں ورتھ نہیں دیکھی جاتی کسی بندے کی کہ کون بندہ کیا ہے، صاحب رائے ہے بھی کہ نہیں، لیکن اس سے رائے لی جاتی ہے کہ آپ بتاؤ ملک کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا، ہماری معیشت کو کون سنبھالے گا. تو جب آپ سب کے ہاتھ میں یہ دے، اسے جمہوریت کہتے ہیں. یہ مغرب نے بڑا سوچ سمجھ کر ہمیں یہ دیا. اچھا جمہوریت کی بات چل نکلی ہے تو ذرا عرض کروں، پاکستان میں جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے، اس پہ ہم بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں. جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے. ہمارے جو جمہوری بچے ہیں نا، جمہور بچے، میں بار بار کہتا ہوں، نواز شریف کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں، وہ بچہ جمہور ہے. عمران خان بھی بچہ جمہور ہے. عمران خان نے بھی جمہوری تماشا لگایا تھا. اچھا جمہوریت ذرا غور کیجئے گا، میں بہت پیچھے نہیں آپ کو لے کے جاتا، میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے صرف سفر شروع کر دیتا ہوں. جمہوریت کا شروع تو میں اس سے بھی پیچھے کرنا چاہتا تھا، جب جو ہوا مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا، دونوں نے جو مل کے کیا، دونوں نے، کسی ایک میں لچک ہوتی، ذوالفقار علی بھٹو غلط تھے تو شیخ مجیب الرحمان ہی ٹال جاتے. خیر جمہوریت کے نام پر میں بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا، میں ذوالفقار علی بھٹو سے جاؤں گا. متنازع ہے، بہت متنازع ہماری تاریخ ہے. اگر میں اس سے آگے آتا ہوں، جنیجو کے ساتھ جو نواز شریف نے کیا تھا، محمد خان جنیجو، ان کے ساتھ ضیاء الحق کے ساتھ مل کر اس کی آشیرواد سے، محمد خان جنیجو بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے. ملک پاکستان کو ایسا وزیر اعظم دوبارہ نہیں ملے گا. وہ ایک وینری آدمی تھے. انہوں نے بہت کل ہم بات کر رہے تھے نئی روشنی تعلیم بالغاں کا جو، تو وہ ایک وینری آدمی تھا، بڑے کام کرنے والا بندہ تھا. لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، پیسوں کی طاقت، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ محمد حج نیجو کو ہٹا کے وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں، اس نے کہا پاکستان میں جس کے پاس 100 کروڑ روپے ہوں، اس وقت 100 کروڑ بہت بڑی رقم تھی، کہ جس کے پاس 100 بندہ خریدنا ہے نا 1 کروڑ روپے میں، تو چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی تھی. اچھا ہم جمہوریت کی بات کر رہے تھے تو صرف نواز شریف اور بینظیر کو لے لیں، ان دونوں نے جمہوریت کے ساتھ جو حشر انہوں نے کیا، جمہوریت کو جتنا کمزور انہوں نے کیا، الامان الحافظ، لوگ سن کے حیران رہ جائیں گے. لیکن میں مطلب کسی کے ڈر کی وجہ سے سچی بات نہیں چھپا سکتا. انہوں نے کسی کو بھی، جمہوریت کو اتنا کمزور کیا، کوئی بھی حکومت، نہ محترمہ کی نہ نواز شریف کی، 2.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی، اپنا ٹینیور پورے نہیں کرتی تھی. اچھا انہوں نے خود کو طاقتور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا. جمہوریت اتنی کمزور تھی کہ جس ڈکٹیٹر کا جی چاہتا وہ جمہوریت پر شب خون مار لیتا، کیونکہ ہم نے شخصیات کو طاقتور کیا.
اپنی ذات کو طاقتور کیا. محترمہ دنیا کی طاقتور ترین خاتون تھی, لیکن کیا انہوں نے مرنا نہیں تھا؟ بالآخر ان کی شہادت ہوئی. اچھا, نواز شریف صاحب نے دنیا سے نہیں جانا, خود کو طاقتور کیا انہوں نے. جمہوریت اتنی کمزور ہے, آپ عمران خان کو دیکھیں, آپ کی زندگی میں آپ نے اس سے طاقتور شخص نہیں دیکھا ہوگا. آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان ہے, کہ زمان پارک میں بیٹھے عمران خان صاحب اور کوئی نکال کے دکھائے انہیں. اچھا, خود کو طاقتور کیا, اتنا طاقتور کر لیا عوام کی طاقت کے بل بوتے پر, اتنا طاقتور کر لیا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے تھے. اور جمہوریت کو انہوں نے اتنا کمزور کر دیا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں اور رات کے 12 بجے انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ قائم کریں, میں جو بات کہہ رہا ہوں کیا کسی گھگو گھوڑے کو وہ سمجھ آ رہی ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ یہ جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں انہوں نے جمہوریت کو طاقتور نہیں کیا. اگر انہوں نے جمہوریت کو طاقتور کیا ہوتا تو آج عمران خان جیل کی سلاحوں کے پیچھے نہ ہوتے. کسی ڈکٹیٹر کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ کسی بھی سیاسی منتخب نمائندے کو, عوام کے اتنے پاپولر ترین لیڈر کو اس طرح سے دیوار میں چن دیا جائے, اس کی پارٹی کو ہماری آنکھوں کے سامنے ختم کر دیا جائے. میں نے اپنی زندگی میں 22 سال میں عمران خان کو محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے, اور 22 گھنٹے بھی نہیں لگے عمران خان جو ہے وہ پتال کی کالی کوٹری میں ہیں, اور اب کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا فیوچر کیا. بار کیا فیوچر تو جو بھی ہو, 2024 میں عمران خان الیکشنز میں نہیں ہے. یہ جو 8 فروری 2024 کا اعلان کیا گیا اس میں عمران خان نہیں ہے. تو یہ جمہوریت کی ناکامی ہے, یہ جمہوریت کی کمزوری ہے. اگر آپ نے جمہوریت کو طاقتور کیا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کوئی ایک ادارہ, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, وہ نیب ہو, وہ FIA ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, کیا کوئی ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ جمہوریت کو اپنی مرضی سے لولا لنگڑا کر دے جس طرح سے چاہے؟ میں نے بار بار کہا کہ آپ کا ان گٹا الائچی والا ہے. آپ نے نہیں کھایا ہوگا گٹا الائچی والا, لیکن جنہوں نے کھایا ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک مطلب شوگر سے, چینی سے اور باقی چیزیں ملا کے اس میں خشک دودھ اور یہ بنایا جاتا ہے, اور وہ اس کو کھینچا جاتا ہے پھر, اور اس کے ساتھ آپ حکا بنا لیں, فٹ بال بنا لیں, چڑیا بنا لیں, طوطا بنا لیں, گگو گھوڑا بنا لیں. تو 1973 کا آئین جو ہے, میں بار بار کہتا ہوں یہ گٹا الائچی والا ہے, اس کو آپ کھینچے جو مرضی بنا لیں. اس سے آپ چاہیں تو بزدار جیسا بندر بنا لیں, آپ جو مرضی بنا لیں اس سے. یہ ہے آپ کا 1973 کا آئین. یہ 1973 کا آئین ہے جس آئین کے تحت اگر زرداری صدر ہو تو سارے کے سارے اختیارات ایوان صدر میں چلے جاتے ہیں, پھر سارے فیصلے صدر مملکت نے کرنے ہیں. اگر صدر پرویز مشرف ہو, ایک ڈکٹیٹر, تو سارے فیصلے صدر مملکت نے کرنے ہیں. پھر شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین 40 دن والا ایک چلہ کاٹنے والا وزیر اعظم ایک ربڑ سٹیمپ ہوتے ہیں, اور ساری طاقت کا سرچشمہ صدر ہوتا ہے, صدر مملکت. اگر آصف علی زرداری صدر مملکت آ جائے تو پھر یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وہ ربڑ سٹیمپ ہوتے ہیں, اور سارا طاقت کا سرچشمہ ایوان صدر ہوتا ہے. اور اگر ممنون حسین جیسا بندہ آ جائے صدر, تو پھر ایوان صدر میں ماں سوائے دہی بلے کی ریڑھی لگانے کے اور کوئی کام نہیں بچتا. وہ بیچارہ بیٹھ کے سلائی کڑھائی کر سکتا ہے صدر, کروشیا لے کے, وہ جیسے خواتین ہی ہوتی پوٹے والیاں, سیویاں وٹنیاں. پھر صدر کے پاس یہی امور رہ جاتے ہیں, امور خانہ داری, کہ وہ بیٹھ کے گھر کے کام کرے. ممنون حسین جیسا صدر اور نواز شریف جیسا وزیر اعظم, تو طاقت کا سرچشمہ چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم. عمران خان وزیر اعظم بن جائے تو طاقت کا سرچشمہ عمران خان ہے. عارف علوی نے بیٹھ کے بس الڑ بلڑ باوے دا بابا کنک لے آئے دا وہ گانا ہے. تو یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی, اور یہ ہے آپ کا 1973 کا آئین. آپ سب لوگوں نے مل کر, میں نے کہا کہ میں بھٹو سے نہیں شروع کرنا چاہتا تھا, میں اس سے پیچھے نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس ملک میں قائد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کیا کیا کچھ ہوا. میں 1956 کے آئین کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. میں نے بہت نزدیک آ کے میں نے نواز شریف اور بے نظیر سے شروع کیا ہے. جمہوریت کا قتل عام جس طرح سے ان دو لوگوں نے کیا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے, جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے تھے. کوئی جا کے ڈکٹیٹر سے آدمی لا لیتا تھا, کوئی عدالت میں پیسے لے کے چلا جاتا تھا, بریف کیس لے کے جاتے تھے. الزام ہے نا جناب رفیق تارڑ صاحب پر کہ نواز شریف صاحب نے بریف کیس بھیج کے انہیں بھیجا تھا, جائیں جج جا کے خریدیں.
تو یہ ہے آپ کی شرمناک تاریخ. آپ نے یہ کیا اور چھانگا مانگا کی سیاست وغیرہ وغیرہ. ہارس ٹریڈنگ آپ دیکھیے, یہ کب متعارف کروایا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, گھوڑے خریدے جا رہے ہیں. وہ اپنے جو اراکین اسمبلی جو بکتے تھے انہیں ہارس کہتی تھی, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور پھر بعد میں لوٹے کی اصطلاح منظر عام پر آئی کہ جو پارٹی بدل کے چلا جاتا ہے وہ لوٹا ہے. بہت ساری اصطلاحات ہیں ان کے لیے, بکے ہوئے گھوڑے سے لے کر لوٹے تک اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ دو شخصیات پاکستان میں ایسی ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو. محترمہ بینظیر بھٹو ایک انٹرنیشنل شخصیت تھی, بہت قابل ترین خاتون, لیکن ان کا ارتکاز جو تھا وہ اپنی ذات تھی. انہوں نے اپنی ذات کو مضبوط کیا. نواز شریف ہیں, انہوں نے اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو, اپنی ذات کو مضبوط کیا ہے. لیکن خاندان جتنا مضبوط ہوا آپ نے دیکھ لیا. مریم بھی آئی ہیں, ٹھوس ہوئی, لوگوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ جمہوریت تکڑی نہیں تھی, جمہوریت مضبوط نہیں تھی. یہ ڈرامے باز آئے شہباز شریف صاحب, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. حمزہ شہباز شریف مداری لگانا چاہتے تھے, ان کی طرف کسی نے دیکھا بھی. انہوں نے کہا یار تو جڑا چورن بیچن آئے ہیں یہ جا کے پھکی آپ رائمنڈ میں بیچو, تو اسے ڈبہ پیک کر کے گھر بھیج دیا. یہ ہے تمہاری اوقات. تو جمہوریت کو جس قدر کمزور ہمارے پولیٹیشنز نے کیا ہے, ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے. میں دوبارہ سے عرض کروں, محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک, اور نواز شریف سے لے کر مریم نواز شریف تک, اور اسف علی زرداری سے لے کر یا جہاں سے بھی آپ شروع کریں عمران خان تک, سب لوگ جمہوریت کے قاتل ہیں. میں واضح طور پر آج کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے. میں دلیل کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے اپنی ذات کی بجائے جمہوریت کو طاقتور کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھڑی کے اشارے پر, ایک فرد واحد کے اشارے پر یہ ہو رہا ہے. عمران خان بھی کہہ رہا تھا میں امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا ہوں, امپائر انگلی کیوں نہیں کھڑی کر دیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جمہوریت کو تگڑا نہیں کیا, جمہوریت کو طاقتور نہیں کیا, وہ بھی امپائر کی طرف دیکھتا رہا. پھر وہ نیوٹرلز کرتا رہا کہ اب امپائر نیوٹرل ہو جائے. تو یہ غلطیاں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے پولیٹیشنز کی غلطیاں ہیں. خیر آج مصور پاکستان اقبال کا دن ہے, تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا, جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, ہم وہ پاکستان نہیں بنا پائے. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو وہ پاکستان دیا ہے جس کا خواب نہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر نہ ہی قائد اعظم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی. یہ کوئی اور ہی پاکستان ہے. عمران خان نے نیا پاکستان بنا دیا, پرانا پاکستان پتہ نہیں اس نے کس صندوق میں رکھ دیا. شہباز شریف آئے, انہوں نے صندوق دا تالا تھوڑی نہ توڑیا, اس میں سے پرانا پاکستان نکالا, جھاڑ پونج بھی نہیں کی, انجی رکھ دیتا. تو یہ جو مذاق ہے پاکستان کے ساتھ, ایک مملکت خدا داد کے ساتھ, اس کا ذرا غور کریں. میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں کہ یہ مصور پاکستان کا خواب والا پاکستان نہیں ہے, اور یہ قائد اعظم کے ہاتھوں سے جس خواب کو تعبیر بخشی گئی تھی, جو زمین, جو قطع ارضی, جو مملکت خدا داد مارز وجود میں آئی تھی, یہ وہ نہیں ہے جو قائد اعظم بنا کے گئے تھے. یہ ذوالفقار بھٹو کا پاکستان ہے جس نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہ نواز شریف کا پاکستان ہے, اس کے بچوں کا پاکستان ہے, جڑا لوہے تو لیلن تو چھان ٹکر تو پاکستان بھیج دیتا ہے. یہ اس کا پاکستان ہے. یہ بینظیر بھٹو کا پاکستان ہے جس کے ہوتے ہوئے مسٹر 10% کے نعرے لگا کرتے تھے زرداری کے لیے. یہ عمران خان کا پاکستان ہے جس نے کرپشن کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے, جس کی ناک کے نیچے بیٹھ کر گوگی, پنکی پیرنی اور عثمان بزدار نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا. یہ اس عمران خان کا پاکستان ہے جس کے پارٹی کے ٹکٹ کو 20-20 کروڑ روپے میں بیچا گیا. علیم خان نے کیا کیا تھا 2018 کے الیکشن میں؟ پنجاب میں بیٹھا تھا, ٹکٹیں بیچ رہا تھا وہ. تو یہ جمہوریت کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں آج تک. میں نے پاکستان کی ہسٹری میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 76 سال میں پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک قائد اعظم کے بعد ایک لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے جمہوریت کو یہاں مضبوط کیا ہو. سب لوگوں نے مل کے جمہوریت کو کمزور کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کسی ایک کی حکومت نہیں ٹک سکتی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ منتخب وزیر اعظم ایک اشارے پہ گھر چلا جاتا ہے, ایک اشارے پہ ایک منتخب وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سزائے موت ہو جاتا ہے, کال کوٹڑی میں چلا جاتا ہے, جلاوطنی اسے قبول کرنا پڑتی ہے.
یہ ہے جمہوریت کا حال. آپ پوری دنیا میں دیکھیے جہاں جمہوریت ہے وہاں عوام کو فیصلہ کرنے کی قوت دی جاتی ہے, وہاں فیصلہ عوام کرتے ہیں. ہر چند کہ میں اس جمہوری سسٹم کے خلاف ہوں, میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اقبال کے اس فلسفے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہاں جو جمہوریت ہے یہاں بندوں کو صرف گنتے ہیں, انہیں تولتے نہیں. لیکن خیر آپ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ جمہوریت میں بندے ہی گننے ہیں, وہ یار گنو تو صحیح. پھر وہ عمران خان گگو گھوڑے جو ہیں عمران خان کے حق میں فیصلہ دیں یا اس کے خلاف فیصلہ دیں, پھر ان گگو گھوڑوں کو فیصلہ کرنے دیں. آپ نے فیصلہ سازی کی قوت بھی اپنے پاس رکھی ہے. تو یہ کون سا پاکستان ہے؟ اس کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ اس کا خواب علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا. وہ پاکستان کب بنے گا؟ یاد رکھیے گا, کوئی ایک لیڈر آئے گا. کب آئے گا مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے انقلاب آئے, ووٹ کے ذریعے تو وہ انقلاب آتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک لیڈر آئے گا جو اقبال کے فلسفے کو سمجھے گا کہ اقبال کیا چاہتے تھے, وہ کیسا پاکستان, کیسا نظام شورا چاہتے تھے, کیسی ڈیموکریسی, کیسی جمہوریت چاہتے تھے, وہ صاحب و رائے کو کیسے کہتے تھے کہ وہ فیصلہ دے. قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کیسا تھا. کوئی ایک لیڈر آئے گا, پھر وہ اپنی انا کے بت کو نہیں پوجے گا. آپ نے دیکھا ہے نواز شریف کو, نواز شریف کی تان نواز شریف سے شروع ہوتی ہے. نواز شریف کا آئیڈیل نواز شریف ہے, ان کا آئیڈیل علامہ اقبال یا قائد اعظم نہیں ہے. نواز شریف کا آئیڈیل وہ خود ہیں, نواز شریف ان کا آئیڈیل ہے. جیسے مریم بی بی کا آئیڈیل نواز شریف ہے نا, شہباز شریف کا آئیڈیل نواز شریف ہے, اسی طرح نواز شریف کا اپنا آئیڈیل نواز شریف ہے. عمران خان کا آئیڈیل عمران خان ہے, وہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے. یہی نتیجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہے, اپنے سے بڑا کسی کو سمجھے ہی نہیں. کوئی ایسا لیڈر نہیں جسے وہ فالو کیا انہوں نے. تو انانیت کے بتوں کو پوجنے والے یہ لوگ, اپنی انا کے بت کو پوجنے والے لوگ, یہ بے شک کہتے رہے کہ ہم ایک خدا کے پجاری ہیں. اگر خداؤں میں یہ صرف ایک خدا کو پوجتے ہیں نا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے, تو بتوں میں بھی ایک بت کو پوجتے ہیں جو ان کی اپنی ذات کا بت ہے, جو ان کی انا کا بت ہے. تو جس روز ایک ایسا شخص آ گیا جو اپنی ذات کے بت کو پوجا نہ کرتا ہو, وہ صرف خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں جان نشین ہو, تو پھر وہ آئے گا, پھر وہ جمہوریت کو یہاں مضبوط کرے گا. اگر لوگوں کو یہ شعور آ گیا کہ اصل میں فیصلہ ساز آپ ہیں اور ہر فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے, تو پھر 25 کروڑ عوام کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا, نہ کوئی عدالت نہ کوئی ادارہ. جب تک شخصیات مضبوط ہوتی رہیں گی, عمران خان جیسے لیڈر بنتے رہیں گے, نواز شریف جیسے لیڈر بنتے رہیں گے, بلاول بھٹو زرداری جیسے لیڈر بنتے رہیں گے, یاد رکھیے گا تب تک اس ملک میں جمہوری انقلاب نہیں آ سکتا. یہ شخصی انقلاب ہے. عمران خان منظر سے ہٹ گیا, پارٹی ختم. نواز شریف باہر چلا گیا تھا, پارٹی سنبھال تو نہیں سکے, پارٹی سنبھالی انہوں نے نہیں سنبھال سکے. تو یہ ہے شخصیاتی نظام. یہاں پہ شخصیات مضبوط ہیں, ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہے. اور میں دوبارہ سے ریپیٹ کر کے بات ختم کر دوں, جب تک پاکستان میں جمہوریت طاقتور نہیں ہوتی, یہ اقبال کا خواب تھا. اقبال ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا جہاں سسٹم مضبوط ہو, جہاں ادارے مضبوط ہوں, اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, ان کے سربراہان نہیں. جس روز ایسا ہو گیا کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے عوام بن گئے, جو کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے, جس روز طاقت کا سرچشمہ عوام بن گئے, اس روز کسی منتخب وزیر اعظم تو کیا آپ کسی کونسلر کو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سزا نہیں دے سکیں گے, اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹا کے گھر نہیں بھیج سکیں گے. یہ جمہوریت کی پاور ہوتی ہے, یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. لیکن جس ملک میں 25 کروڑ گھگو گھوڑے بس رہے ہوں, اس ملک میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی, کوئی سسٹم نہیں پنپ سکتا, کیونکہ گھگو گھوڑے جو ہوتے ہیں, میں نے اس روز بھی بتایا تھا کہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کو ڈھونے کے لیے گدھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان گھگو گھوڑوں کے پاس گدھا گاڑیاں بھی نہیں ہیں, گدھے بھی نہیں ہیں, کیونکہ یہ گدھوں کا کردار بھی خود ادا کر رہے ہیں. باہر کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اقبال جو ہیں ان کی روح کو تسکین فراہم کریں. وہ جہاں بھی ہیں جنت میں ہیں, اللہ رب العزت ان کو تسکین فراہم کرے. انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, بہت شرمندہ ہوں گے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. علامہ اقبال کے جو بچے تھے, آفتاب اقبال, جوید اقبال اور ان کی بیٹی معراج بیگم, ان میں سے جاوید اقبال جسٹس بھی بنے,
ان کی بیگم ناصرہ جاوید اقبال بھی جسٹس بنی. آفتاب جو ہیں اور ان کی بیٹی جو تھی ان کے ساتھ تاریخ نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. علامہ اقبال کی زندگی سے لے کر ان کی وفات تک بار کیا اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. اقبال کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں, ڈھیروں دعائیں ہیں. اقبال کی مغفرت کے لیے پوری قوم سے التجا ہے کہ وہ مصور پاکستان کی بخشش کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا فرمائے آج, اور دعا کریں کہ وہ پاکستان بن جائے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.